یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ غزہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے امن پلان کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے اپروو کر دیا ہے۔ اس کے خلاف چین اور روس نے اپنی بات رکھی تھی، لیکن ابھی وہ اپروو ہو گیا ہے۔ اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ حماس نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم ہتھیار چھوڑنے والے نہیں ہیں اور آکوپیشن کے خلاف، ہمارے زمین پر قبضے کے خلاف ہماری ریزسٹنس لیجیٹیمیٹ ہے، قانونی حیثیت رکھتی ہے، یعنی وہ ہتھیار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پر عمل ہوا تو پوری دنیا میں امن قائم ہوگا۔ آخر کیا ظالم کا ہاتھ روکے بغیر امن قائم ہو جائے گا؟ کیا کسی پر قبضہ کر کے، کسی زمین پر لوگوں کو قتل کر کے امن قائم ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، دو نظریوں کی جنگ ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سینئر جرنلسٹ شیخ منظور صاحب، جو اس وقت سری نگر میں ہیں۔ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ یہ بتائیے سر کہ یہ پوری دنیا میں امن کی بات کہتے ہیں ٹرمپ صاحب، اور غزہ والے کہتے ہیں کہ صاحب ہم ہتھیار نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا اپنی زمین پر قبضے کے خلاف لڑنا جائز ہے۔ کیسے امن قائم ہوگا؟ دیکھیے، یہ جو ریزولوشن ہے اس میں کچھ چیزیں نگیٹ کر رہی ہے۔ سارے جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو کچھ کہا ہے ریگارڈنگ فلسطینین ایشو، اس کو نگیٹ کرتی ہے ایک لحاظ سے۔ حالانکہ اس میں کچھ سیلینٹ پوائنٹس ایسے ہیں جو پازیٹیو ہے۔ سیلینٹ یہ ہے جو مین ایشو ہے فلسطین کا، اور اس میں جو دعوے دار ہے فلسطینین جو بھی آرگنائزیشن، بی اٹ حماس، فتح یا جو دوسرے گروپس ہیں، ان کو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ اس میں دوسری بات، جو ساری انٹرنیشنل کمیونٹی نے ٹو اسٹیٹ فارمولا کو ایکسپٹ کیا تھا، اور یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کونسل کے سارے نمائندے جو ہے انہوں نے اس کو اپروو بھی کیا، اور اس میں پہلے جو تھا امریکہ اٹ سیلف واز دیئر۔ اور حال ہی میں اگر آپ نے دیکھے سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز میں فرانس، برٹن، انہوں نے فلسطین کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر ریکاگنائز کیا، اور شاید اس وقت 140 کنٹریز ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے جنہوں نے فلسطین کو اسٹیٹ کی ریکاگنیشن دی ہے۔ یہی وجہ ہے جب پچھلی بار ریزولوشن ہوا تو فلسطین کو ایک آبزرور اسٹیٹس دیا گیا یونائٹڈ نیشن میں۔ اب یہاں کیا ہے، دے آر سائلنٹ اباؤٹ دس تھنگ، کہیں ذکر نہیں ہے کہ، حالانکہ انڈائریکٹلی اگر دیکھیں گے فیوچر میں وہ کہتے ہیں ایک کچھ فلسطین کے بارے میں ایک کچھ فارمولا، لیکن جو پریزنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ اسی لیے رشیا نے جو اپنا کاؤنٹر ریزولوشن پیش کیا تھا، اس نے کلیئرلی اس میں لکھا تھا کہ ایک تو جوڑنے کی بات کیجئے، ویسٹ بینک اور غزہ کو جوڑنے کی بات کیجئے تھرو کوئی لنک کے ذریعے جو اس کو کنیکٹ کرے گا، اور دوسری بات اس نے کہا اس میں یہ جو فلسطین اسٹیٹ کے بارے میں جو آپ کلیئر رہے، حالانکہ وہ مانا نہیں گیا، اور اس نے رشیا اور چائنا نے ایبسٹین کیا، ویٹو نہیں کیا۔ یہ ایک بڑی بات ہے، ویٹو کرتے تو پاس نہیں ریزولوشن، اس کو ایبسٹین کیا، یعنی کہ انہوں نے اس کی پھر ٹیکٹیکل سپورٹ بھی اس کو کہیں گے ہم۔ اب ایک طرف اس میں جو دو چیزیں جو ہے حماس کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ جو کہتے ہیں اس کو ڈس آرم کریں گے، ہاں وہ اس کے لیے، چونکہ حماس نے پچھلے 20 سال سے پرٹیکولرلی غزہ میں ان کا پورا کنٹرول رہا ہے،
ایک تو یہ ہے. دوسرا کہیں کہیں اسرائیل بھی اس سے خوش نہیں ہے. اسرائیل جو پہلے اس نے بھی ایکسپٹ کیا تھا فلسطین اسٹیٹ کے بارے میں، ریزولوشن کو ایکسپٹ کیا تھا، ہاں جی 2 اسٹیٹ فارمولا اور ابراہم اکارڈ کی، دیز آر دی بیسز آف دیٹ. حالانکہ اس میں جو بورڈرز ہے اس کے بارے میں چینج بھی کیا تھا، لیکن اس وقت کیا تھا ایکسپٹ. ان کو بھی یہ خدشہ ہے کہ شاید ان فیوچر اف تھنگس موو پراپرلی اسموتھلی ود دی کنسنٹ، کسی کی چینج، خاص کر امریکہ کی چینج نہ آ جائے، ان کو بھی لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان فیوچر کوئی پالسٹائن ڈسپنسیشن ہوگی. وہ ان کا ویو پوائنٹ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کیا حرج تھا اگر کلیئرلی ابراہم اکارڈ، جس کا جو ہے موور، بیسک موور، برین بہائنڈ اٹ واز سیم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، جس نے اس وقت، حالانکہ اس وقت جو ہے جیروسلم کو اس کو نکالا گیا تھا، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بڑے وہم ہے جس کے بارے میں نہیں کلیئر. اچھا شیخ صاحب، اس ریزولوشن سے یہ بات تو صاف ہے کہ ٹرمپ نتن یاہو کے اس پلان کو آگے بڑھا رہے ہیں جس میں نہ تو فلسطین اسٹیٹ بنانے کا کوئی وعدہ کیا جائے، نہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جائے، اور خود ابراہم اکارڈ جو ان کا اپنا ہے، وہ خود اپنے آپ کو اس کے بانی اور آتھر کہتے، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں ٹرمپ صاحب. اس کی بنیاد میں جو بات فلسطین اسٹیٹ بننے کی ہے وہ بھی اس کا بھی کوئی ذکر نہ کیا جائے. تو پھر کیا اب یہ محمد بن سلمان جو پہنچے ہیں ٹرمپ سے ملنے کے لیے، اور ایسی رپورٹیں آئیں امریکی میڈیا سے کہ ان پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ اسرائیل سے تعلقات نارمل کیے جائیں، کیا یہ ریزولوشن جس حالت میں اپروو ہوا ہے اس سے کیا کوئی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات نارمل کرے گا، یا اس کی بنیاد پر وہ اخلاقی کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے کیا ٹرمپ؟ دیکھیے، اخلاقی کسی مسلم کنٹری میں اتنی طاقت نہیں ہے جو پریشرائز کر سکیں گے. اگر اس میں دیکھیں گے ٹرمپ کی سب سے بڑی گریٹ اچیومنٹ یہ ہے، جو مسلم کنٹری انکلوڈنگ پاکستان اس میں شامل جو ہے، جو پہلے ووکلی اوپنلی دے ور سپورٹنگ پلسٹائن کار، اور کہتے کہ ساری دنیا چینج ہو گئی ہے، وہ نہیں چینج ہو جائیں گے. دے آر پارٹ آف دس ریزولوشن. ایک تو اس وقت یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل نان پرماننٹ ممبر، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، انہوں نے بھی اوپنلی. اور دوسرا یہاں تک کہ جو بھی وہاں پر پیس کیپنگ فورسز یا لا انفورسنگ کے لیے جو بھی ہے، اس میں پاکستان کے نام کے بھی ذکر ہو رہی ہے. لیکن ایک تو ان کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے. اسی لیے پاکستان جو مین اپوزیشن پارٹیز ہے وہ کہتے ہیں، شہباز شریف اور جنرل منیر نے فلسطین کے بارے میں سودا کیا ہے. حالانکہ 2 دن پہلے جارڈن کے کنگ بھی وہاں آئے، تو ان کا یہ تھا، انہوں نے پاکستان کو یہ ریکویسٹ کی آپ اس پیس کیپنگ میں بنیے، ایک پارٹ بنیے. ایک تو یہ ہے. دوسری سب سے بڑی اچیومنٹ امریکہ کے لیے یہ رہی کہ سارے کنٹریز جو پہلے انہی کی بات کا مان رہے تھے، ابراہم اکارڈ بھی مانا، جو 2 اسٹیٹ فارمولا وہ بھی امریکہ کا تھا، ابراہم اکارڈ کا بھی امریکہ کا تھا، وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے. اس کو ڈائلیوٹ کرتے رہتے ہیں. یہ سچویشن 20 سال پہلے 2 اسٹیٹ فارمولا چلا، اور پھر ٹرمپ کی پہلے ٹرم میں ابراہم اکارڈ چلا. اب اس کی بھی نہ بات ہو رہی ہے. اب یہ مبہم طریقے سے کہا جاتا ہے، جب یہ دیکھا جائے گا 1.5 سال 2 سال میں کیا وہ کریں گے، وہاں پر فورسز کیا کریں گے، سٹیبلٹی آ جائے گی، ریبلڈنگ ہو جائے گی، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کیا جائے گا، یا اس کو پلسٹائن اتھارٹی کو دیا جائے گا. یہ جو ہے ڈائلیوشن انہوں نے بڑے، اس وقت انہوں نے ماسٹر سٹروک امریکہ نے کھیل دیا، جس میں سارے مسلم کنٹریز کو انوالو کیا، اور کچھ ان میں جو پہلے اس سے دور ہی رہتے تھے، جن کو پوچھا بھی، ان کو بھی آہستہ آہستہ اس میں انوالو کیا. ان کو یہ دیکھ کر کہ آپ دیکھیں نا، ٹرمپ کا جو سن اللہ ہے،
حالانکہ ہی از ناٹ ہولڈنگ اینی پوزیشن، کس طریقے سے وہ اس پالیٹکس میں بڑا امپورٹنٹ رول، کچھ ایک ہفتے پہلے ہی وہ اسرائیل گیا تھا اور پرائم منسٹر اور دوسرے لیڈروں سے مل رہا ہے، حالانکہ دوسرے جو ہے وہی جو ہے بعد میں behind the scene he is playing, he is not only advocating اسرائیلی کیس، لیکن ان کے حق اور ان کے انٹرسٹ کے لیے جو بھی باتیں ہو رہے، اس کو اگر کہیں یہ جو مسلم کنٹریز اس میں اپوزیشن کرتے ہیں اس کو ڈائلیوٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا یہ ریزولوشن 2 بار اس کو کہا گیا اس کو ریڈرافٹ کیا جائے، یہ نہیں کہ پہلا ریزولوشن ہے اس کو ریڈرافٹ کیا گیا، اس میں چینجز کیے گئے، کہیں کہیں ان کی طرف سے تھی کچھ آبجیکشن، اب اس کو یہ جو ہے نا ڈپلومیٹک نوانسز یہ استعمال کرتے ہیں، صاف چھپتے نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ہاں جی اگر آپ اس سے سیٹسفائڈ نہیں اس کو واز کریں گے، یہ جو اس کو کرتے، لیکن دیر از نو کلیئر کٹ جو ہے اسٹینڈ آن فیوچر پیلسٹائن اسٹیٹ۔ شیخ صاحب مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، اب سے تقریباً 1 سال سے کچھ زیادہ جنگ شروع ہو چکی تھی، اس کے بعد امریکی میڈیا سے سورسز کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ سعودی عرب نے بند کمروں میں میٹنگز میں یہ کہا ہے کہ آپ صرف فلسطین اسٹیٹ بنے گا اس کا ایک بار بس ایک وعدہ کر لو، ضروری نہیں ہے، یعنی صرف آپ ایک وعدہ کر لو کہ فلسطین اسٹیٹ بنے گا تو ہم تعلقات نارمل کر لیں گے۔ اس والے ریزولوشن کے بارے میں امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے یہ پاتھ وے ٹو پیلسٹینین اسٹیٹ، پاتھ وے یعنی اس کا ایک راستہ ہموار کرے گا بعد میں۔ تو یہ وہ اور یہ بات دونوں اگر میچ کر کے دیکھا جائے تو محمد بن سلمان کیا واقعاً فائنل کچھ سودا کر لیں گے اپنے ایک دو دن میں؟ میں آج سویرے پوچھنا اس سے پہلے جب سے آپ کا انٹرویو تھا اس سے پہلے میں سویرے یوزولی دیکھتا ہوں عرب پیپرز بھی، عرب نیوز بھی میں نے پڑھائی، بیسیکلی زیادہ فوکس ہے، جیسے اس کے ایڈیٹوریلز بھی کچھ آئے ہیں، امریکن کے رائٹرز بھی کچھ تھے، بیسیکلی اکنامک اور ڈیفنس کے دائرے میں ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی جیسے آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا ہو جائے گا یعنی کہ اٹھائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے اس کے لیے یہ اپروپریٹ ٹائم ہے ریکاگنائز کرنے کے لیے، چونکہ اب یہ فلکس میں اب جو مسئلہ جو ہے نا، جو جس سٹیٹ کا ایک کلیئر کٹ 20 سال پہلے 25 سال پہلے کہا گیا نہیں دیر ول بی اے پیلسٹینین اسٹیٹ، پھر اسی کو آگے لے کر ابراہم میں پیلسٹائن اسٹیٹ مائنس ایسٹ جیروسلم، آپ کہتے ہیں اس کے ذریعے ایک راستہ نکلے گا، ایک اگر آپ کے ایک آلریڈی پکچر تھی پیلسٹائن اسٹیٹ کے بارے میں، ایک خارقہ تھا کہ دس ول بی بیس، اب اس میں یہ تھا ایریا کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، مینٹیننس کیا ہوگا، اب یہ کہتے ہیں نہیں نئے سرے سے ہم دیکھیں گے اس کے لیے کون سا راستہ ہوگا، کیا راستہ ہوگا، دس از این ایڈوانٹیج ٹو اسرائیل، ڈیفینیٹ ایڈوانٹیج، اور اس میں ایسے جال میں پھنسایا گیا، سارے جال میں پھنسا یا خود پھنسے وہ میں نہیں کہا، حالانکہ بڑی کنٹریز مجھے حیرت ہو رہی ہے، خاص کر پاکستان جس طریقے سے اس مسئلے میں یا انڈونیشیا کو اس طریقے سے آیا، جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں اس پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے فلسطینیز کے لیے، کس طریقے سے اس میں پھنسایا گیا، اور وہ انہوں نے ٹیکٹفلی کیا، وہ لالی پاپ دیا، ہاں جی، جس کے لیے پہلے اسرائیل بڑی ٹوتھ اینڈ نیل اپوزیشن کر رہا تھا، اور ان کو لالی، ہاں دس کوڈ بی وے کیا ہوتا ہے، آپ کیا پتا پالیٹکس میں دیر نتھنگ پرماننٹ، what is today it is reality, what is going to happen after 1 year nobody knows what is going to happen۔ نہیں اب تک کے ان کے رخ، ان کے کردار، ان کے عمل، ان کے وعدے سب کچھ دیکھتے ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ڈائلیوٹ کرتے کرتے بالکل ختم کرنے کے راستے پر ہیں۔ اچھا اب اس وقت جب اس میں بتاؤں گا، آپ دیکھیے جب یہ اکتوبر وار شروع ہوا
جب بائیڈن آیا وہاں پر نا اسرائیل آیا ٹو ایکسپریس سالیڈرٹی ود اسرائیلی گورنمنٹ یا دوسرے لیڈر، سبوں نے اس وقت اس کی ایڈمنسٹریشن میں بھی یہ بات چلنے لگی، ناؤ دس از دا ٹائم فار امپلیمنٹیشن آف دا 2 اسٹیٹ فارمولا۔ یہ 2 سال کی بات اس وقت یہی امریکن لوگ کر رہے تھے۔ اب یہی امریکن لوگ جو یہ اپنا جو دیکھیے کیسے انہوں نے آؤٹ فٹ کیا سارے عرب اور مسلم کنٹریز کو، یہی جو کہہ رہے تھے ہم یہاں پر اس کو نہیں بننے دیں گے نا، انہوں نے کہا کہ غازہ کی تو بات ہی نہیں ہے، غازہ میں یہ کریں گے، غازہ کے لوگوں کو نکالیں۔ اب وہی چیز انہوں نے دوسرے طریقے سے ایسی لینگویج بنائی جیسے لگتا ہے اس میں جو ہے نا شوگر کوٹڈ پیل جسے کہتے ہیں، زہر میں اوپر سے چینی لگائی ہے اور ان سے منوایا گیا۔ ان کے اپنے انٹرسٹ ہے اور ان کو پتا ہے یہ زیادہ نہیں جا سکتے ہیں اس کے خلاف، اب وہ چیز منوائی۔ اب دیکھیے پرسوں ہی اس سے پہلے انہوں نے ایک سٹوری رائٹر نے چلائی تھی کہ 2 دن پہلے کہ حماس ریاسرٹ کر رہا وہاں پر، انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سسٹم پر قبضہ کیا ہے، وہ ایک وہاں پر ریگولیٹ کرتے ہیں، چاہے ٹریفک ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن، کچھ لوگ جو ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کو پھانسیاں بھی دی گئی۔ یہ ایک پہلے نا یہ ایک چلاتے ہیں اس سے تاکہ ٹو کریٹ وہ جو ہے ایک ماحول جیسا، دیکھیے یہ کر رہے ہیں، یہ اس وقت وہاں ڈسٹرب پیس کرے گا۔ انہوں نے انڈر دی گارب آف کریٹنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان غازہ پرٹیکولرلی اپنے پلان کو امپلیمنٹ کرایا۔ اب دیکھیں who is going to monitor this everything? It is US. بالکل انہوں نے اس کو کہا کہ آپ چپ کرو، ہم اس کو دوسرے طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے، اور ایسا چلا۔ اب سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی، پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ غازہ کے لوگوں کو جو ہے ان کو ہیومنٹیرین ایڈ، ان کے وہاں پر ٹینٹ ہے، ٹینٹ میں سردی سے مر رہے ہیں بچے، سکول نہیں جا رہے ہیں، ہاسپٹلز نہیں ہے یا بیسک فیسلٹیز نہیں، ان کو قائم کرنے میں الٹیمیٹلی جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ کہا تھا کہ فلسطین سٹیٹ کے بغیر وہاں پر امن ہی نہیں ہوگا، فار ٹائم بینگ وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ فلسطین سٹیٹ کی بات نہیں ہے، صرف اس پلان کی بات ہے جس میں ایک فلسطین کا جو ایک ملیٹنٹ گروپ ہے اس کو ڈس آرم کرنا۔ اب یہ ہے who is going to disarm them؟ ابھی تو پچھلے جب سے یہ میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا کہ اب جسے کہتے ہیں نا بیک ٹو اسکوائر ون، ایک 2 سال کی جنگ لڑی گئی اسرائیل کے ساتھ، امریکہ اور دنیا کے بہت سے ملک ہتھیار دیتے رہے، جنگ لڑی، سب کچھ ہوا، اس وقت جنگ بندی ہے، اور جو کام جنگ میں نہیں ہو سکا وہ امن کے نام سے ان کے ہتھیار چھیننے کی بات ہو رہی ہے، اور حماس نے پوری طرح ریجیکٹ کر دیا۔ اب جو گراؤنڈ سچویشن ہے، ایک طرف امریکہ، اسرائیل پلس آلموسٹ پوری دنیا جسے کہتے ہیں عام طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی اسے، حالانکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور بہت کچھ ہے، یعنی وہ ساری طاقتیں ایک طرف اور حماس ایک طرف۔ اب کیا واپس جنگ جیسی حالت پھر سے شروع ہوگی، یا پھر سے، کیونکہ مجھے یاد ہے جب 20 پوائنٹ پروگرام کا اعلان ہوا اس کے بعد حماس نے کہا ہم مانتے ہیں لیکن کچھ تبدیلیاں چاہیے۔ 4 دن کائرو میں بات ہوئی، کچھ تبدیلیاں ہوئیں، اس کے مطابق سیز فائر ہوا، پھر وہی 20 پوائنٹ پروگرام، اس میں کوئی تبدیلی نہ کر کے اسے پھر پاس کرا لیا گیا سیکیورٹی کونسل سے۔ کتنے دھوکے! دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، اگر ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک ریزولوشن ہوتا ہے جو بائنڈنگ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے جس کو یوز کرنا ہے، یعنی کہ ود فورس دے کین یوز۔ اب یہ ابھی تک تو یونائٹڈ نیشن جو میں نے سویرے پڑھا تھا، ابھی اس میں کوئی ایسے بائنڈنگ کلاز نہیں ہے، یعنی کہ بائنڈنگ کلاز یہ ہے کہ کوئی فورس استعمال کرے، یعنی ان کے ڈس آرم کرنے کے لیے فورس کا استعمال۔ اب دیکھیے یہ ایک ٹریجڈی ہے، اگر ڈس آرم بھی کرے گا کون کرے گا؟ یہی مسلم کنٹریز، ناٹ اسرائیل، جن کے 10 کنٹریز کا کہتے ہیں وہ
اپنے فوجیں بھیجے گی، 1000 بھیجیں 2000 بھیجیں وہ دوسری بات ہے. انہی کو اگر یہ ذمہ داری ہے دیٹ مینز ود ان اسلامک امہ جو ہے امہ کے میں ہی وہ ایک کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں. اور اپنے کنٹریز میں ان کے کئی کنٹریز میں اس سے ان کو پرابلمز بھی ہو جائیں گی، پولیٹیکل پرابلم، چونکہ عوام کا رخ ہے نا، عوام کے جو موڈ ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں جو ہے ایون جو ممدانی ہے نیو یارک سٹی میں پلسٹائن کاز کا اوپنلی سپورٹ کر کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، اور جو جوش کمیونٹی تھی یا جو کیپٹلسٹ تھے جنہوں نے ملینز آف ڈالر اس کے خلاف، وہ ہار گئے. لوگ جو ہے الٹیمیٹلی سب لوگوں کے انٹرسٹ یہ ہے کہ اپنی کنٹری میں کب پہلے دیکھا جائے. It will have وہ جو ہے ripples repercussions in their own countries also. یہ نہیں کہ ان کو اپوزیشن کو اختیار ملے گا، لوگوں کو اختیار ملے گا. کیا ایون ان مڈل ایسٹ کنٹری جہاں پر کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے، کیا will it go well؟ نہیں جائے، نہیں ہو پائے گا. یہ پرابلم. اچھا، ان کی یہی چیز ہے جو اسرائیل کرتا تھا. اب وہ یہ کہتے ہیں مسلم اسلامک کنٹریز کو آپ یہ کام کیجیے ہماری طرف سے. ہم فیل ہوئے، ہم سے کہا جاتا ہے ان کو یہ ریزسٹنس گروپ ہے، آپ اب اس میدان میں آ جائے، ان کو ڈسارم کریے. سو اس میں جو ہے ان دا لانگ رن ٹو امپلیمنٹ اٹ ان فل سپرٹ جو ہے نا، لیٹر اینڈ سپرٹ ہم کہتے ہیں، اس میں بہت ڈفیکلٹیز آ جائیں گی. یعنی فلسطینیوں کے خلاف مسلمانوں کو ہی استعمال کر کے اسرائیل اور امریکہ اپنا معاملات حل کرانا چاہتا ہے. اچھا، مجھے یاد آ رہا ہے جنرل ضیاء الحق پریزیڈنٹ بننے سے پہلے فوجی افسر کے طور پر وہاں گئے تھے. فلسطینیوں کے قتل عام میں باقاعدہ پاکستان شریک رہا ہے. یہ جو ہے اس وقت جنرل یہ جو ہے ان کو شاید یہ جنرل ایوب خان کا زمانہ تھا. اس وقت انہیں جو ہے انہیں بھیجا گیا میجر، ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم میجر جنرل. جب وہاں فلسطینیوں نے جارڈن میں جو انہوں نے وہاں پر کیا تو اس کو، اور شاید آپ جانتے ہوں گے ایک تھا پاکستان کا جو پرائم منسٹر بنا شاہد خاقان عباسی، he was ایئر وائس مارشل، اس کو بھیجا گیا اور ان کو بھیجا گیا پلس ود ٹینکس اینڈ ادر تھنگس. تو انہوں نے جو ہے وہاں پر پرٹیکولرلی جنرل ضیاء نے ٹینکس استعمال کیے جارڈن میں اگینسٹ فلسطینین، جس میں کہتے ہیں کئی لاکھ لوگ مر گئے. اور شاہد خاقان عباسی کے جو فادر تھے وہ ایئر وائس مارشل کے طور پر انہوں نے فلسطین کیمپوں پر بامبنگ کی، اور اسی وجہ سے یہ جو پہلے یاسر عرفات تھا اس نے کبھی بھی ہی نیور لائک جنرل ضیاء الحق، اس کا نہیں تھا. اس کی پھر ریکاگنیشن جو ملی جب بٹو کے زمانے میں OIC کی جو پہلی میٹنگ لاہور میں ہوئی ہے، اور شاہ فیصل نے اس وقت اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا آفٹر 73 وار، جس کے بعد وہ بیورو بن گئے اس کے. لیکن ان کا رول رہا، ان کا جارڈن کے میں انہیں بڑا ڈٹی رول کیا. آج کل یہ ایکسپٹ کرتے ہیں، پاکستان کی کچھ لیڈرشپ کہتے ہیں کہ ہم نے مسٹیکس کی، لیکن پاس کی مسٹیک اب دوسرے طریقے سے وہ دہرا رہے ہیں. جی اب وہ اسی قسم کی غلطی دوبارہ کرنے کے امکان بن رہے ہیں، اور یہ ٹرمپ یہ سب کام کرانا چاہ رہے ہیں. اب پہلے جارڈن میں کیا، اب وہ غازہ میں وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کم سے کم 2 سے 4 ہزار جو ہے اپنے جو ہے فورسز، سیکورٹی فورسز وہاں بھیجے. اگر وہ آ گئے تو، اور اس میں یہ مینڈیٹری بنایا گیا ہے ان کو ڈس آرم کرنا ہے، then it will result into conflict. ان کو نہتر کرنا. اچھا، بہت ہی عجیب بات ہے کہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت کہتا ہے وہ اپنے تمام دشمنوں کے ہتھیار چھیننے کی بات کرتا ہے. اچھا، اب میں چلنا چاہتا ہوں عراق کی طرف. عراق میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں کوارڈینیشن
فریم ورک جسے کہا جاتا ہے، محمد شیال سوڈانی جو پرائم منسٹر تھے، ان کے گروپ کو جیت حاصل ہوئی ہے وہاں کے الیکشن میں۔ ابھی 2 دن پہلے میں ایران سے ایک جرنلسٹ سے بات کر رہا تھا کہ ابھی ایران یعنی عراق کی حکومت ایران سے بھی اچھی دوستی اور امریکہ کو بھی برداشت کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ تیل جو ایکسپورٹ کرتا ہے عراق، اس کا سارا پیسہ امریکی بینکوں میں جاتا ہے اور امریکہ کی اجازت سے ہی خرچ ہو پاتا ہے۔ تو اب یہ نئی حکومت بھی کیا کر پائے گی؟ کیا لگتا ہے وہ جو ٹائم لائن ہے کہ امریکن چلے جائیں گے واپس، وہ کیا ہو پائے گا؟ سب سے بڑی بات ہے تب پاور، یہ جو ہے نا، جو پاور سپیکس، ابھی ہم نے دیکھا، جیسے آپ نے دیکھا ایران اسرائیل وار، جس طریقے سے ایران نے پھر اس میں اسرٹ کیا، پھر ایک جو ساخت بنتی ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی، یو آر بینگ ریکاگنائزڈ ایز اے میجر کنٹری، جس پر یا اسرائیل دیکھیے رشیا نے جو یوکرین پر کیا ہے، اتنا ہوتے ہوئے سینکشنز لگاتے ہوئے بھی رشیا کا جو ہے، چاہے گیس ہے، ابھی کہیں آئل بھی ہنگری کو انہوں نے ویور دیا امریکہ نے کہ وہ 1 سال تک وہاں رشیا سے وہ خرید سکتا ہے نیچرل گیس اور وہ جو اس کے پیٹرولیم پروڈکٹس۔ وہ اس وجہ سے جب آپ اس پوزیشن میں ہو، یہی بات جو ہم نے دیکھی ہے ابھی، جو تباہی امریکہ نے 2003 کے بعد عراق میں کی ہے، اور پھر ان پر اس کو بھی بھگتنا پڑا، ISI کی ایمرجنس ہوا ہے، تباہی اور بربادی ہو گئی، پھر نیبرنگ کنٹری سیریا میں جو ہوا اس کا بھی سارا کچھ ملبہ انہی پر گرنا پڑا، کوئی ویک گورنمنٹ تھی، پھر کلیشز ہوئے آپس میں، 2 گروپس ہوئے، ان کا بھی ایک رزلٹ ہے۔ ابھی وہ عراق نہیں رہا جو آپ ارلی 90s یا 80s میں بھی دیکھ رہے تھے یا کہیں اور دیکھ رہے تھے۔ اب اس کو بننے میں ٹائم لگا، اب کچھ نہ کچھ کبھی ایسرٹ کرتے ہیں کہ یہ US ٹروپس کو کہتے ہیں آپ یہاں پر اپنی پریزنس کم کرو یا آپ ویکیٹ کرو، بٹ اس وقت وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کی جو اکنامی جو ہے، حالانکہ اتنی آئل رچ کنٹری، اٹ از فلوٹنگ آن آئل، لیکن ڈسپائٹ دیٹ ابھی جو ہے اکنامک سچویشن از ناٹ دیٹ مچ اسٹیبل جیسی ہونی چاہیے۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، یہ امریکہ کو بھی پتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا امریکہ کو جب وہ جو ہے ان کو لگا کہ ان کا پریشر پڑ گیا ہے، جو انہوں نے لگایا ٹیرف بڑھایا چائنا کے خلاف، پھر خود ہی وہ آ گئے، انہوں نے کہا نہیں 1 سال کے تک ہم سسپینڈ کریں گے جو ہے ان کے چائنا کے ساتھ۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں میں، 2 دن پہلے ایک نیوز آئی کہ امریکہ میں بیف اور دوسرے چیزوں کی بہت کمی پڑی ہے، اور جو ان پر ٹیرف لگایا گیا اب اس میں کم کیا گیا، تاکہ باہر سے جہاں پر ریسٹرکشنز بھی لگائی ہے وہاں سے بھی بیف اور دوسری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ چیزیں سارا جو ہے یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہوگا، دین اٹ از فائن، وہ آنکھیں مون لیتے ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے نہیں اس کا زیادہ ہمیں یا اس کے الائز کو، جب انہیں آنکھیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف استعمال، دین دے بیکم ٹف، پھر کسی کو بخشتے نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ سارا جو ہے پاور کا کھیل ہے، یہ اکنامک کھیل ہے، اس میں بڑے بڑے جو ان کے جائنٹس انوالو ہوتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز جو فنڈ کرتے ہیں یہ، اسی لیے اس معاملے میں ابھی ٹائم لگے گا وہاں کی۔ لیکن آپ ایک چیز دیکھیے، جو بھی گورنمنٹ آئی ہے کہیں نہ کہیں وہ جو پرو رہا تھا، یعنی کبھی بھی اتنا پرو امریکن نہیں رہا۔ امریکہ کو پرابلم رہی، حالانکہ دیئر پریزنس بھی عراق میں رہتے ہوئے ان کو پرابلمز رہی وہاں پر، ہر ایک گورنمنٹ کے ساتھ، چاہے وہ مالکی یا دوسرے، کچھ عرب پرو عرب تھے، کچھ یہ تھے، لیکن اتنا سموتھ نہیں ہے۔ اوور اینڈ ابو دیٹ دے نو اس کا جو ہے ریلیجس سٹرکچر جو اس کا ہے، یہ اس کو سوٹ نہیں کرتا ہے، اس کی جو ہے اب یہ صرف کردوں کو زیادہ کرتے ہیں۔
یہ ان کا جو ہے جو شیعہ سنیز ہے ان کو زیادہ نہیں کرتے ہیں، مینلی اب کرد کو پکڑتے ہیں، کردوں میں ہی زیادہ آرمز انہیں کو دیتے ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. بیسیکلی یہ ان کے ہاتھ سے گیا ہے. اب یہ ہے کہ گورنمنٹ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اٹ کین assert and ask them to leave. یہ عراق کی سرکار اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ امریکنوں سے واپس جانے کے لیے کہہ سکیں، لیکن ایک چاہت تو ہے. دیکھیں وہاں کے لوگوں نے بہت بار اس بات کے لیے کہا ہے، حملے ہوتے رہتے ہیں اکثر امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر عراق کے اندر. ایک بڑی نئی تبدیلی اس بار یہ ہے شیخ صاحب، جو خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اپنا ایک نیا بیس سیریا میں قائم کرنے جا رہا ہے، اور ایک نیا بیس غازہ بارڈر پر یا غازہ کے اندر یا امریکہ کے جو اسرائیل کے قبضے میں ابھی غازہ ہے وہاں، یعنی وہ اپنے بیسز اس علاقے میں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا ہے وہ؟ کیا اسرائیل پر پورا بھروسہ نہیں رہا؟ اگر آپ نے دیکھا ہے ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے اس کی جو جغرافی دیکھیں گے، جو سیکورٹی سسٹم دیکھیں، وہ تقریباً امریکہ کے انفلوئنس سے خالی ہوا تھا. اب دیکھیے آپ شروع کیجئے افغانستان وہ تو نکل گیا 2021 میں، ایران تو پہلے ہی سے تھا 80 سے، عراق میں انہوں نے حملہ کر کے انہوں نے اپنا ختم ہی کیا وہاں پر، لبنان میں حزب اللہ پاور تھا، یہاں پر بشار الاسد تھا، یمن میں وہ تھا. یعنی کہ جو بھی اچھا کچھ اس میں جی سی سی کنٹریز ہیں جن کے پاس وہاں پر بیسز ہے ان کے، لیکن ان میں کوئی طاقت کی اپنی طاقت ہے ہی نہیں، وہ انہی کے سہارے ہیں. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے ایک دو کنٹریز بڑے الوف رہتے ہیں. اس میں ایک عمان ہے، اب کویت بھی زیادہ معاملات میں زیادہ دخل. یہ اس میں مین پلیئرز 3 ہی ہے، یو اے ای، قطر، سعودی عرب. اب یہ سارا، اور جو اب جو ریسنٹلی قطر پر جو حملہ کیا ہے اس کے بعد، اور جس طریقے سے وہ پروموٹ کر رہے ہیں سیرین پریزیڈنٹ کو، وہ سیف یہ اس کو بنانا چاہتا ہے. جو میں پہلے بھی کہتا ہوں، یہ اسرائیلی بورڈرز آن دس سائڈ دے وانٹ ٹو میک دم سیف، خاص کر لبنان سیریا کے سائڈ، اور جارڈن ہے ہی ویسے ان کے سائڈ. یہ ایک چیز ہے. اور اس کو بھی جب آپ اقتدار کی لت لگی وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اس کو کیا ہے، وہ ایک جنگجو تھا. سر وہ بارڈر سیف یا بارڈر کمزور، یا سیف اور کمزور کا بارڈر فار اسرائیلی سیف. ہاں، فار اسرائیلی سیف. بالکل اسرائیل کے لیے یہ بارڈر اس سے پہلے جو کبھی کبھی گولان ہائٹس سے دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی، اب آپ دیکھیے اسرائیلی کچھ اندر آ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ٹیمپریری ہے، اٹ از اونلی فار. اور بیچ میں انہوں نے دروز کے ان کو کلیئرلی کہا کہ دروز علاقوں میں کوئی بھی کاروائی نہیں کرنی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. ان کا قبضہ کافی علاقوں میں ہے، اور دمشق سے کچھ ہی کلومیٹر دوری تک. وہ کیوں نہ ویلکم کریں اسے؟ ان کے لیے تو وہ جو ہے گارڈز اینڈ اپورچونٹی آئی ہے کہ امریکہ نے ان کو پلیٹر پر دیا ہے. بالکل جو چیز جہاں سے ہمیشہ ولنریبل لگا، اور یہ روٹ وجہ سے بھی امپورٹنٹ تھا، یہ حزب اللہ کے لیے بھی ایک لنک تھا، یہ روٹ تھا جانے کے لیے. وہ جو اس وجہ سے ہر ایک چیز امریکہ 2 چیز اپنے انٹرسٹ قائم کرنے کے لیے کرتے. ان کو لگ رہا ہے جو نیتانیاہو وہ اسرائیلی جو زیادہ وہ باتیں کرتا ہے، وہ کروں گا یہ، اس کے باتیں کرنے سے ان کے انٹرسٹ کو زیادہ ہارم ہوتا ہے، تو وہ خود میدان میں کود پڑے. اب ہم ہی اس مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کرنے دے، جب وہ جو ہے بندر باٹ کریں گے، لیکن آپ چپ کر کے رہو گا، آپ کا حصہ سیف ہے، اور انفیکٹ ایڈیشنل بھی کچھ ملے گا، لیکن ہم اس کو کریں گے. اور وہ اسی طریقے سے اس مسئلے کو چلا رہے ہیں جہاں پر ان کو زیادہ نہیں کہنے دیتا. وہ ابھی پچھلے دنوں جب امریکہ احمد الشرا گئے تو وہاں
ان کو یہ اسائنمنٹ ملا کہ وہ ایران کے اور حزب اللہ کے خلاف لڑیں، خاص طور پر حزب اللہ کے خلاف. حزب اللہ کی طرف سے تازہ بیان یہ آ رہا ہے شیخ صاحب کہ ایک بھی انچ ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے اسرائیل کی طرف سے، اور جو سیف یا کمزور بارڈر جس سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے سیریا کی، اس طرح کا لبنان میں شاید نہیں ہونے جا رہا. حزب اللہ ابھی مضبوطی سے ہے. اچھا، آخر میں کنکلوژن سے پہلے آپ اگر بتا سکیں، محمد بن سلمان اور ٹرمپ کے بیچ جو بات ہو رہی ہے، جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں، ایک تو F-35 خریدنا چاہتا ہے سعودی عرب، اور سول نیوکلیئر کوآپریشن کا کوئی ڈیل یا کچھ کرنا چاہتا ہے. کیا کچھ ہو پائے گا؟ یہ انہوں نے، امریکہ نے ان کو وعدہ کیا تھا ہم سول نیوکلیئر جو ہے اس کا کوآپریٹ کریں گے، آپ کو اس کی ٹیکنالوجی بھی سرو کریں گے. الٹیمیٹلی مقصد کیا ہوتا ہے، نیوکلیئر کوآپریشن کیا ہوتا ہے، وہ ان سے نہیں ملے گا. اسے اس سلسلے میں انہوں کو ایران نے کلیئرلی اس کو کہا تھا کہ جو کچھ بھی کوآپریشن ہے، ہم وی آر ریڈی ٹو گیو یو آل ایکسٹینٹ پاسبل ہیلپ ان دس ریسپیکٹ. وہ تو یہ ہوا تھا، آج سے پہلے جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ نہیں امپلیمنٹ ہوا، وہاں پر اس کی اپوزیشن ہونے لگی ہے. اب یہ جو سیلز اس کا ہے، ان کے پاس جو ہے تقریباً 90% ان کا جو آرمز ایمونیشن ہے عرب کنٹریز کے، اٹ از فرام US اور فرام اٹس الائز. ان کو نہیں، کنٹریز سے ان کو نہیں ہے، بیکاز اٹس اے بگ آرمز انڈسٹری. وہاں پر جو ہے سب سے زیادہ وہ نربھر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے عرب کنٹریز پر، بیکاز دے آر میجر. لیکن ان کے ساتھ ان کو لگاتے ہیں رائڈر، ان کو ٹیکنالوجی جہاز دیتے ہیں، ٹیکنالوجی نہیں دیتے ہیں. اور اس کا حشر ہم نے ریسنٹلی دیکھا کس طریقے سے ہوتا ہے when there is no ٹیکنالوجی کے بارے میں، یا ایون پائلٹس کو ان کو ٹرین نہیں کرتے ہیں. وہ جو ہے یہ پیسے دینے، آپ دیکھیں پچھلی بار جب ٹرمپ آئے کتنے ٹریلینز انہوں نے کہا تھا وعدہ. آپ دیکھیں پیمنٹ نہیں ہوتا ہے، it takes years to transfer that much of money to Europe. لیکن اب یہ ہے ان کو لگتا ہے سعودی، آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کا کراؤن پرنس جب جو کیرو میں ہوا، یہ جو ایکارڈ ہوا، وہ خود پریزنٹ نہیں، اس نے اپنے فارن منسٹر کو بھی، ان کو بھی لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں، اس کو لگ رہا ہے کہ ہمیں زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے. دیٹ از وائی شاید اس کو بلاوا دیا تھا، اور نہیں اس کو ری انفورس کرنا چاہتے ہیں، اس کو ری ایشور کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی وی آر آور امپورٹنٹ پارٹنرز، الائز جو ہے جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے، دوسرا جیسے میں نے کہا نا، میں نے پیپر میں پڑھا، اکنامک میں یہ کہتے ہیں. اب کچھ چیزیں ان کو دیں گے، ہو سکتا ہے کچھ جہاز دیں گے، اس سے ان کو لگے گا، ریاشور کریں گے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ابھی آپ ایک چیز اور دیکھیے، یہ جو الشرارہ ہے، یہ روس کے ساتھ بھی اس نے کنٹیکٹ کیا ہے. وہ بھی اپنے، اس کو بھی یہ شاید کہیں نہ کہیں اندازہ ہے کہ ایک آدمی جو لڑ رہا تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید یہ میجر تھریٹ ہوگا اسرائیل کے خلاف، آج ان کی گود ہے. کہیں نہ کہیں اس میں بھی یہ ہوگا کہ لیٹ اس کیپ آپشنز اوپن، لیکن اس کے پاس حدود ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ. لیکن وہ گیا، رشیا گیا، کیا بات کی اس کے بارے میں نہیں، لیکن ان کو ہو سکتا ہے ایران کے بارے میں بھی جو اس نے پہلے جو رول کیا، ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی اس کا کچھ جو ہوگا، کیونکہ آپشنز اوپن رکھتے ہیں. ابھی آپ یہاں اس کی میں مثال دوں گا، انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات خراب ہیں. کل انڈیا میں نیو دہلی میں کولمبو کنکلیو ایک ہو رہا ہے، سیکورٹی کنکلیو ہو رہا ہے. پہلی بار جو ہے اس میں بنگلہ دیش کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو بھی بلایا گیا، جبکہ بنگلہ دیش کل ہی جو ہے شیخ حسینہ کو ورڈکٹ پاس کیا، اس کو پھانسی کا. جی پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے واقعا. ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ.
जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।